لیے سندل کی لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اب پتھروں کی طرف اگر کچھ سوالات لیے جائیں تو پتھروں کی حقیقت کیا ہے؟ کہیں پر ہم سنتے ہیں کہ پتھر پہنے تو ایسا ہو جائے گا، پتھر کے فوائد ہم سنتے ہیں، تو کیا روحانیت میں پتھر پہننا ضروری ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھنا کہ اگر آپ پتھر اس نیت سے پہنتے ہو کہ یہ پتھر مجھے نفع دے گا تو آپ نہ پہنو، کیونکہ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ شفا دینے والی، نفع دینے والی صرف رب کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں پتھروں پر. پتھروں کا اثر ہمارا جسم قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. اگر میں البیرونی کی اگر میں بات کرتا ہوں جی تو البیرونی نے ایک پوری کتاب پتھروں کے اوپر لکھی ہے. البیرونی وہ کتاب باقاعدہ نیٹ پر موجود ہے. صحیح. لوگ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کو. میں صرف 4 پتھروں کے بارے میں بتا دوں کہ البیرونی ان 4 پتھروں کے بارے میں کیا کہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تفصیل. سب سے پہلا پتھر مرجان، مرجان، عقیق، فیروزہ، یاقوت. کہتے ہیں کہ یہ وہ 4 پتھر ہیں کہ جس نے چاروں عناصر کی ترتیب کو اور اس کے اثر کو قبول کیا. سبحان اللہ. یعنی آگ، ہوا، مٹی اور پانی. صحیح. البیرونی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ان 4 پتھروں کا تعلق ہمارے جسم سے، ہمارے اندر اعضائے رئیسہ سے ہے. صحیح. اعضائے رئیسہ یعنی کہ دماغ، جگر، دل اور ہماری بلڈ کی سرکولیشن یعنی خون. سبحان اللہ. اگر ہم مرجان کی بات کرتے ہیں تو مرجان پتھر کی یہ تاثیر ہے کہ مرجان پتھر سے شیاطین جنات دور رہتے ہیں. مرجان پتھر سے صحیح. کیا شیاطین جنات دور رہتے ہیں؟ نیک جنات نہیں دور رہتے. نیک جنات نہیں، شیطان جنات کی بات کر رہا ہوں. شریر جنات آپ سے دور رہے گا اگر آپ کے ہاتھ میں مرجان پتھر ہوگا. سبحان اللہ. اگر آپ کے قریب مرجان پتھر ہوگا تو شیاطین جنات آپ سے دور رہیں گے. وہ اس سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرجان پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی حرارت اور ایک حدت رکھی ہے کہ کوئی شیطان جنات، کوئی شریر جنات جب اس کے قریب آتا ہے تو اس کو جلنے کا خوف محسوس ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر کوئی شخص کسی خونی بیماری میں مبتلا ہو، خونی بیماری میں مبتلا ہو کہ جیسے استحاضہ کا مرض، کہ جیسے بواسیر کا مرض، کہ جیسے کان سے خون آنا، آئی بس سمجھ میں، جیسے بلڈ کینسر ہو گیا، تھیلیسیمیا ہو گیا، یا خون کے متعلق کوئی بھی بیماری ہو، اگر کوئی شخص مرجان پتھر اپنی اس انگلی میں پہن لیتا ہے چاندی کے ساتھ، کہ پتھر انسان کے جسم سے مس ہونا چاہیے، چاندی نہیں پتھر لگنا چاہیے، جیسے رگڑ ہوتی ہے نا کہ مس ہوتا ہے. جب انسان مرجان کا پتھر اپنی اس انگلی میں پہنتا ہے تو اس کے بلڈ کی سرکولیشن جو ہوتی ہے نا وہ اپنے اعتدال پر آتی ہے، اور خون کے اندر سے مرجان پتھر کی یہ تاثیر ہے کہ وہ اس کے اندر کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ خون کے اندر سے برے اثرات کو دور کرتا ہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی آسیب زدہ شخص ہو، اگر کوئی جادو میں مبتلا شخص ہو، اگر کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ ہوتا ہے اور وہ شخص اپنے جسم کے اندر مرجان پتھر ڈال لیتا ہے تو سمجھ لو آدھا مرض اس کا ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. اچھا بغیر کچھ پڑھے، ابھی پڑھا کچھ نہیں، ابھی صرف پتھر کا استعمال کیا ہے ہم نے. صحیح. جو لوگ ان امراض میں مبتلا ہو کہ جیسے بلڈ کینسر ہو، جیسے خون کے امراض ہو، جیسے خون کا جاری ہونا، جیسے خون کی بیماریاں ہونا، جیسے خون کا جسم کے اندر کم ہونا، خون کا جسم میں نہ بننا، تو وہ لوگ اگر مرجان کے پتھر کو پہنتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا اثر کہاں پر ہوتا ہے؟ اس کی بلڈ کی سرکولیشن پر. اور دوسرا جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، سبحان اللہ، جو لوگ بلڈ پریشر کے اور جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، جی،
وہ مرجان پتھر پہننا شروع کر دیں، ایک وقت میں ان کی دوا چھوٹ جائے گی. سبحان اللہ. اور لیکن ایک دم نہیں، آہستہ 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 آہستہ. لیکن حضور یہ اپنا ایلوپیتھک والے یہ کہتے ہیں تقریباً اکثر بیماریاں خون کے ذریعے، جیسے وہ کہتے ہیں بیکٹیریا ٹوٹل لیکوسائٹس کاؤنٹ جو ہے وہ جب بڑھ جاتا ہے تو بیماری بیکٹیریا بن رہا ہے، یا جو ہے نا ESR بڑھ رہے ہیں تو وہ کرونک ڈیزیز کی طرف جا رہا ہے. تو مطلب یہ تو ایلوپیتھک کے مطابق تو مرجان پہنو اور ہسپتال بند ہو جائیں گے پھر. دیکھیں ہر چیز کی ایک ترتیب ہے نا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمہارا یقین ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل. اور دوسری بات کہ آپ کی اگر پتھر کے متعلق ریسرچ ہے تو آپ پتھروں سے اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہو، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر آپ اس کے بارے میں علم رکھتے ہو، نالج رکھتے ہو تو صحیح استعمال آنا چاہیے. دیکھیں نا، اب مثال کے طور پہ ایک پیناڈول دوا رکھی ہوئی ہے جی، آپ کو اس کا استعمال نہیں معلوم، آپ کے لیے بیکار ہے. سبحان اللہ. اگر آپ کی ٹیبل پہ 10 دوائیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس مرض کی، یہ اس مرض کی، یہ اس مرض کی، یہ اس مرض کی، آپ بے فکر ہو کے علاج کرو گے. اب آپ کی ٹیبل پہ 4 پتھر رکھے ہوئے، اور مریض آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ پتھر میں دوں گا، اس کو اس میں ہوگا، اس میں اس کو فائدہ ہوگا، اس میں اس کو فائدہ ہوگا، اس میں اس کو فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ تو تھا کس کا معاملہ؟ جو مرجان کا تھا. مرجان کا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ بالکل. اب میں بات کرتا ہوں فیروزہ کی. فیروزہ کا تعلق البیرونی کہتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر دماغ سے اس کا تعلق ہے، اعصابی نظام سے تعلق ہے. سبحان اللہ. اور فیروزہ پہننے والا شخص سب سے پہلے کن بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ ٹینشن سے، سبحان اللہ، اسٹریس سے، سبحان اللہ، شیزوفرینیا سے، ڈیمینشیا سے. سبحان اللہ. اور اگر چھوٹے بچے کوئی آٹزم کے مریض ہوں، بچے ہوں، یا کوئی دوسرے مرض میں مبتلا ہو، یا بچے دیکھیں کہ آپ اس کی حرکات جو سکنات ہیں وہ عام روٹین بچوں سے ہٹ کر ہے، کہ جیسے کوئی نفسیات کی طرف جا رہا ہے، جیسے کوئی زیادہ سوچو گم میں ہے، جیسے کسی مبتلا ہے، تو بچوں کے گلوں میں فیروزہ ڈال دیں، بچے کی کیفیت بدلنے شروع ہو جائے گی. گلے میں ڈالنا ہے. گلے میں ڈال دیں. بچے تو انگلی میں نہیں پہن سکتا نا. اچھا، صحیح ہے. کیونکہ دیکھو پتھر کا جسم کے ساتھ مس ہونا ضروری ہے، چاہے وہ جسم کے کسی بھی حصے سے ہو. صحیح صحیح صحیح. اپنے پاس رکھنے سے فائدہ نہیں ہے، اپنے جسم سے مس ہونا ضروری ہے نا. اور دوسرا فائدہ کہ وہ بیماریاں شاہ صاحب جو آپ کے اعصاب سے تعلق رکھتی ہیں، اعصابی بلغمی مزاج سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کے معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، ان لوگوں کے لیے فیروزہ بہت زبردست ہے. یہ تو وہ جو میں نے بیماریوں کے لیے بتایا ہے، لیکن فیروزہ پتھر کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اس کو پہننا چاہے تو کیسے پہنے. پتھر کوئی سا بھی ہو کیسے پہنے، اس کی ترتیب میں آخر میں بتاؤں گا. صحیح ہے. لیکن میں پتھروں سے بیماریوں کا علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی. جی. سب سے پہلے کون کون سی بیماریوں سے آپ عافیت میں آئے؟ دماغی بیماریاں. اب یہ دیکھیں، جنون صحیح ہے، دماغ کہاں جنم لیتا ہے؟ دماغ. وسوسے، خیالات، اسٹریس، ٹینشن، ڈپریشن، یہ کہاں جنم لیتی ہے ساری؟ سب کا دماغ سے ہی تعلق، سب کا دماغ سے ہی تعلق ہے. جی. اچھا، اب اس فیروزہ کا دماغ کے کس حصے سے تعلق ہے؟ جی. ہمارے دماغ کے اندر ایک دماغ اور موجود ہے کہ جسے ام الدماغ کہا جاتا ہے. ایک دماغ ہے، ایک ام الدماغ. ہاں، صحیح. یعنی کہ ان دماغوں کی جو قوتیں ہیں وہ ایک جگہ منجمد ہے. صحیح ہے. جسے کہا جاتا ہے کہ ام الدماغ ہے، جو دماغ کا پورا سینٹر موجود ہے. صحیح. ام الدماغ کیا ہے؟ ام الدماغ کا تعلق معلوم ہے کہاں سے؟ کہاں سے؟ عرش عظیم سے. اللہ. کیونکہ ذکر سلطان الاسقار کا تعلق کہاں سے؟ خفی الاقفا. صحیح. جو ایک ہمارے اندر چپ موجود ہے کہ جو کنیکشن قائم کرتی ہے، ایک ربط قائم کرتی ہے، صحیح. کنیکشن جوڑتی ہے. اب جس طریقے سے ٹیلی فون جب ہم کسی کو کرتے ہیں تو لائن ایک دوسرے سے جڑتی ہیں، جی. تو ہمارے کمیونیکیشن کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. بالکل. ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. بالکل. تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں رکھا کہ جس سے اس کا رابطہ اس سے قائم ہو اور اس سے کمیونیکیشن ہو؟ سبحان اللہ. کیا مولا کائنات نے نہیں کری؟ سبحان اللہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟
فرماتے ہیں کہ جب تم چاہو کہ اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھو، اور جب تم چاہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھو. اچھا، مولا کائنات کا ایک قول اور بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی آیت کوئی بھی اتنا پڑھتا ہوں کہ میں خود سن لیتا ہوں کہنے والے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا راز ہے؟ یہ کنیکشن، یہی ربط. روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کنیکشن جوڑنے کا تو نام ہے، کوئی علاج کرنے کا نام تھوڑی ہے، جادو جنات بھگانے کا نام تھوڑی ہے. بالکل ایسا ہی. روحانیت تو یہ تھوڑی ہے. روح کی طاقت روحانیت بیسیکلی تمہیں اپنے بزرگوں سے ربط قائم کرنے کا نام ہے. جب تمہارے مرشد سے تمہارا ربطہ قائم ہو گیا، پھر وہی ربط آگے کی طرف سفر کرتا ہے. صحیح. پھر وہ دربار ولایت پہ لے کے جاتا ہے، پھر وہ دربار محمدی پہ لے کے جاتا ہے، پھر وہ عرش عظیم پہ جاتا ہے. صحیح. لیکن اس کا کنیکشن ہمارے وجود میں کہاں سے ہے؟ مراقبے میں آپ کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ آنکھیں بند کرتے ہیں، ریلیکس ہو کے بیٹھتے ہو، بالکل پرسکون ہو کے بیٹھتے ہو. سب سے پہلے حرکت آپ کی کہاں پر ہوتی ہے؟ سنسناہٹ سے آپ کے وجود کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر. صحیح. تو جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں، کیا؟ جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں، جو لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں، جو لوگ یوگا کرتے ہیں، یا لوگ مختلف ایکسرسائز کرتے ہیں، مختلف مشق کرتے ہیں، جی، وہ اگر فیروزہ پہنے تو جلد کامیاب ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فیروزہ کا کمال ہے کہ روحانی طاقتوں کو کھولنے والی، روحانی طاقتوں کو کھولنے والی، اور روحانی طاقتوں کو مکمل کرنے والی، روحانی طاقتوں سے ربط قائم کرنے والی. سبحان اللہ. یہ ہے کس کا کمال؟ فیروزہ کا. اب ہم آ جاتے ہیں یاقوت پر. یاقوت کا اثر کس پر ہوتا ہے آپ کے وجود میں، آپ کے انسانی جسم کے اندر؟ ارشاد فرمائیے. ہمارے دل پر، سبحان اللہ، ہمارے قلب پر. سبحان اللہ. جو لوگ قلبی امراض میں مبتلا ہیں، کہ جن کو دل کا کوئی بھی مرض ہے، اگر وہ دل کے امراض کے لیے، ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے، اگر وہ احتیاطی تدابیر کی صورت کے اندر اگر یاقوت پہنتے ہیں تو اس کا اثر ان کے قلب پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. کس کا تعلق ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ البیرونی کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. کہ جس کی ریسرچ ہے. جی. اب ہم آ جاتے ہیں روحانیت کی دنیا میں. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ذکر قلبی کثرت سے کرتے ہیں، جی، کیا؟ ذکر قلبی. جو لوگ ذکر قلبی کو جانتے ہیں اور اس کی معراج کو پہنچے ہوئے ہیں، جو اس کی معراج کو پہنچتے ہیں، جو اس کی معراج کی حقیقت کو جانتے ہیں، ان کے ہاتھ میں یاقوت پتھر ہوتا ہے. سبحان اللہ. لیکن ہر ذکر قلبی کرنے والا نہیں جانتا اس بات کو. لگے ہوئے سب ذکر قلبی میں. سبحان اللہ. یہاں تک کہ جب ذکر لسانی یعنی کہ زبان کے ذکر سے جب ہم آگے کی جانب بڑھتے ہیں، جب ہم ذکر قلبی کی طرف اپنا سفر کرتے ہیں، کہ جب ہم قلبی سے ایک ایسے اسٹیج پر آتے ہیں، ایسے مقام پر آتے ہیں کہ جب ہمارے قلب کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے. اچھا، ہم ذکر قلبی کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمارا ذکر اللہ اللہ کہنے لگے، بس اس کی بات اور کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. ذکر قلبی میں تو اللہ اللہ ابتدا میں کرنے شروع کرتا ہے. جی. اس کی انتہا یہ نہیں ہے. انتہا کیا ہے؟ انتہا اس کے دل کے، اس کے بیک کا حصہ ہے. کہ قلب کو اگر دیکھا جائے تو قلب کے معنی کیا بنتے ہیں؟ پھرنے والا، پلٹنے والا، الٹا. صحیح. قلب کی شیپ اگر دیکھو جائے ہمارے جسم کے اندر کیا ہے؟ ہم اس قلب کی تحریک کو بدلنے کے لیے ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل پھر جائے، ہمارا دل اس اصل حالت میں ہو جائے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث میں ہے نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کے ضرب دیتا ہے. صحیح. اور بچہ چیختا ہے
تو اس کے چیخنے سے اس کا دل پلٹ جاتا ہے، اور تمام جو اس کے لطائف آتے ہیں اس پہ ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. صحیح، بالکل. یہ صوفیوں کے نزدیک ہے، صوفیہ کے نزدیک ہے یہ جی. ورنہ انسان تو بیدار ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو، کیونکہ جو بچہ دیکھتا ہے وہ تم دیکھو تو تمہارا دل پھٹ جائے. اللہ اکبر. خواب صرف تم نہیں دیکھتے، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا بھی خواب دیکھتا ہے. بتا نہیں سکتا، وہ بتا نہیں سکتا. کیوں کہا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اس کی حفاظت پہ مامور جی، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور کب تک حفاظت کرتے ہیں بچے؟ کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے. صحیح. اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے جو محافظ ہوتے ہیں فرشتے، پھر ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے. اب جب بچہ بالغ ہو گیا تو اس کے بعد پھر شریعت کی قید آئی اس کے اوپر، لیکن اس سے پہلے کیوں نہیں تھی؟ اس کے بعد کیوں ہوئی؟ جی، شریعت میں قانون ہے نا ہر چیز کا. بالکل قانون ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر وہ سزا و جزا کا حقدار ہوتا ہے. جی، اس سے پہلے جب تک وہ بالغ نہیں ہے، ایک عمر تک نہیں پہنچا تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا وہ. صحیح. مطلب ایک عمر قرار دینے کے 7 سال ہو تو نماز کا حکم دو، اور 9 سال ہو تو پھر سختی کرو، اور پھر جب بالغ ہو جائے تو پھر تو حکم ہے. بالغ ہو جائے پھر تو حکم ہے. مطلب اس کا دماغ بلوغت تک پہنچ گیا ہے، بلوغوں تک پہنچ گیا ہے، پھر اس کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ اپنا اچھا اور برا جاننے لگا ہے، خود جاننے لگ گیا ہے. صحیح. تو کس پتھر کی بات ہو رہی تھی؟ یاقوت کی قلب سے. دل کے امراض کے لیے یاقوت بہترین. اچھا، یاقوت جو پتھر ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں طب کے اندر مختلف خمیرے جات میں بھی یاقوت کا استعمال ہوتا ہے، ان خمیرے جات میں کہ جن کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، جو دل کو تقویت دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کو کشتہ کیا جاتا ہے، اس کو کھایا بھی جاتا ہے، لیکن اس کی ترتیب ہے. آپ مت کھا جانا، مطلب اس کا چورا کر کے ڈائریکٹ پھانک نہیں سکتے. بالکل نہیں کھا سکتے، زہر ہے. تو کشتہ کر کے آپ کسی طبیب سے مشورہ کریں، طبیب آپ کو اس کا استعمال بتائے گا اگر آپ نے کھانا ہے تو. عام انسان اس کو استعمال نہ کرے، عام انسان صرف پہل لے اس کو. صحیح ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کس پر؟ آپ نے 3 بتائے ہیں. عقیق کا تعلق کیا ہے؟ سبحان اللہ. عقیق کا تعلق البیرونی لکھتا ہے کہ ہمارے جسم میں جو اعضاء رئیسہ ہے اس کا تعلق ہی جگر سے. عقیق کا تعلق جگر سے ہے. جگر کے امراض میں عقیق کا استعمال بہترین ہے. اب جگر جو ہے وہ ہمارے معدے کے کتنا قریب ہے؟ برابر میں ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث آپ نے فرمایا کہ معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے. حوض فرمایا کہ یہ بیماریوں کا گھر ہے، حوض ہے، یعنی جی ساری بیماریاں یہی جنم لیتی ہیں. اب جو شخص عقیق کا استعمال کرتا ہے وہ ان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا کام، سب سے پہلا تعلق معدے کے بعد ہمارے جگر کا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ معدہ ہضم کر کے ڈائریکٹلی جگر کو دیتا ہے. وہ حدیث وہ ایسے تھی کہ معدہ بدن کا حوض ہے. جب تم اس میں صحت والی چیزیں ڈالو گے تو اس میں سے عروق کے ذریعے پوری جسم میں صحت پہنچے گی، اور اگر اور بیماری والی چیزیں ڈالو گے تو اس میں عروق کے ذریعے، نہروں کے ذریعے پوری جسم میں بیماری پہنچے گی. اسی طریقے سے حلال ڈالو گے تو حلال کی تاثیر پہنچے گی، اور حرام ڈالو گے حرام کی تاثیر. تو وہ سب سے پہلے کہاں گئی؟ اس کے بعد جگر کے پاس. جگر کے پاس. اب جگر کا کام خون بنانا ہے. سبحان اللہ. اب وہ چیز آپ کو جگر اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اب جب جگر اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا تو پھر تمہارے ہارمون بھی ویسے بنیں گے. سبحان اللہ. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پی لے یا کوئی شخص ایسا کر لے تو 40 دن تک اس کی روز کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی. صحیح. 40 روز اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص انسان کھاتا ہے پیتا ہے اس کا اثر اس کے وجود کے اندر 40 روز تک رہتا ہے.
صحیح. اس کے بعد وہ اثر ظاہر ہونے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا میڈیکل بھی کہتی ہے اس بات کو. جی. جو شخص عقیق کا استعمال کرتا ہے عقیق نیگیٹیوٹی سے بھی محفوظ رکھتا ہے. صحیح. عقیق معدے اور جگر کی اصلاح بھی کرتا ہے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خون میں پاکیزگی بخشتا ہے. نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے. صحیح. شیطان کو اس میں صلاحیت کرنے نہیں دیتا. سبحان اللہ. اب بعض روایت میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے عقیق کا استعمال کیا. بعض لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے جی. لیکن یہ حدیث ضعیف میں ملتی ہے ہمیں. یہ بات ضعف میں ہے جی. بالکل ایسا ہی ہے نا جی. تو اس لیے جو عقیق کا استعمال کرتا ہے وہ پھر اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی سے محفوظ رکھتا ہے اپنے آپ کو. جگر کے امراض کے لیے, جگر کے کینسر کے لیے, جگر کی بیماریوں کے لیے, یرکان کے لیے, کالا یرکان ہو, پیلا یرکان ہو, کوئی بھی مرض ہو جگر کا, صحیح, وہ اس سے آہستہ آہستہ درستگی کی طرف آ جاتا ہے. سبحان اور اللہ. جگر کا حصہ ایسا ہے اس کو اگر کاٹ دیا جائے نا تو پھر وہ دوبارہ بننے شروع ہو جاتا ہے. باقی جسم کا کوئی آدھا ایسا نہیں ہے. مطلب انگلی کاٹ دیں دوبارہ نہیں بنے گی, لیکن جگر کا حصہ کاٹ دیا جائے تو وہ بننے شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر یہ کیفیات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور آپ نے یہ 4 پتھر بتائے اور البیرونی کی ایسی باتیں آپ نے بتائی ہیں. مرجان کی طرف دیکھیں تو دل کرتا ہے بس مرجان ہی پہن لیں, سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. اچھا مؤثر حقیقی جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ اللہ کی ذات ہے, جیسے ہم نباتات میں اس کے اثر دیکھتے ہیں تو جس طرح سے استعمال کرتے ہیں. لیکن شاہ صاحب میں آپ کو ایک بات اس میں انٹرپٹ کروں گا جی, کہ جو شخص مرجان پہننے کا خواہش مند ہو, جی جی, جو مرجان پہنے تو اس کو چاہیے کہ سورہ ناس کو اپنے ورد میں ضرور رکھے. صحیح صحیح. ان کے خاص اوراد بھی ہیں. خاص اوراد بھی ہیں. جیسے سورہ ناس, جو شخص مرجان پہنتا ہے وہ سورہ ناس لازمی 41 مرتبہ پڑھے. 41 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا, کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھے سورہ ناس. سورہ ناس. اور جو شخص عقیق پہنتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ قریش ضرور پڑھے. عقیق پہننے والا شخص. سبحان اللہ. کون سی؟ عقیق جو آخر میں سورہ قریش. سورہ قریش ضرور پڑھے. اور جو شخص فیروزہ پہنتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سورہ اخلاص ضرور پڑھے. سبحان اللہ. سورہ اخلاص 102 مرتبہ پڑھے. اور سورہ قریش 70 بار پڑھے. سورہ قریش. سورہ ناس. اور جو شخص عقیق پہنتا ہے, عقیق آپ نے بتایا سورہ قریش. عقیق نہیں, مرجان کا بتایا ہے. مرجان سورہ ناس, فیروزہ اخلاص, فیروزہ سورہ اخلاص, عقیق نہیں یہ فیروزہ بولا ہے میں نے. فیروزہ سورہ اخلاص پڑھے جی. عقیق والا سورہ فلق پڑھے. تو یاقوت والا سورہ قریش پڑھے گا. یاقوت والا سورہ قریش پڑھے گا. جی جی. عقیق والا جو عقیق پہننا چاہے وہ اپنے ورد میں سورہ فلق ضرور رکھے. اچھا میں عقیق سنا میں نے, اس لیے میں نے فیروزہ کی بات کی ہے جو سورہ اخلاص جس میں اس کی نسبت سے پڑھی جاتی ہے. اور عقیق والا کیا پڑھے گا؟ عقیق جو سورہ فلق. سورہ فلق وہی 41 مرتبہ پڑھے, نہیں تو کم سے کم 11 مرتبہ ضرور پڑھے. تو حضور مرجان والا جو پہنے گا وہ سورہ ناس پڑھے گا. سورہ ناس پڑھے گا. فیروزہ جو پہنے گا سورہ اخلاص پڑھے گا. یاقوت جو پہنے گا وہ سورہ قریش پڑھے گا 70 مرتبہ. اور عقیق والا سورہ فلق 41 مرتبہ یا کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھے. یہ کیوں پڑھے گا؟ کیوں پڑھے گا؟ اس کی روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے کلام سے, بالکل اللہ کے کلام میں ہی شفا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پتھر کی تو صرف تاثیر ہے, اس پتھر کو اس لیے بنایا اللہ نے. اب جیسے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتی تھے, آپ نے فرمایا کہ رکن اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 یاقوت ہیں. سبحان اللہ. فرمایا جنت کے 2 یاقوت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی بجھا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی بجھا دی ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی نہ بجھاتا تو مشرق سے مغرب تمام دنیا روشن رہتی. سبحان اللہ. اتنی روشنی تھی, نہ دن نہ رات, روشنی ہی روشنی. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ دیکھیں ہر پتھر کی اپنی تاثیر ہے جی, ایک اثر ہے. سورہ رحمان میں پتھروں کا ذکر ہے جی. مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں پہ, کہیں زمرد کا ذکر آیا, کہیں یاقوت کا ذکر آیا, کہیں مرجان کا ذکر آیا, کہیں عقیق کا ذکر آیا. سبحان اللہ.
اچھا اس میں راز ہیں کہ جو قرآن میں پتھروں کا ذکر رب فرما رہا ہے، بالکل، کہ اس میں کچھ تو راز ہیں کہ جو اللہ والوں کے ذریعے ہم تک پہنچے. قرآن میں جس چیز کا ذکر ہے نا جی اس میں تمہارے لیے فکر ہے. سبحان اللہ. اگر تم فکر کرو گے تو اس کی معراج کو پالو گے. سبحان اللہ. اگر تم سے ذکر میں لگ جاؤ گے تو تم اس کی معراج نہیں پا سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور آپ نے یہ 4 پتھروں کا ارشاد فرمایا ہے، تو آپ نے، میرا پہلا سوال تو یہی تھا، دوسرا میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جسم کے کون سے حصے میں، وہ آپ ماشاءاللہ بتا چکے ہیں، اور پھر بیماریوں کے لیے کون کون سی بیماریوں کے لیے کون کون سے پتھر لینے چاہیے. آپ نے ان 4 کے گرد ہی ساری بیماریاں پوری کر دی ہیں. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی پتھر ہیں جو باقاعدہ بیماریوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ بالکل، جسے پکھراج ہے. پکھراج، جی آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے. بالکل. سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کہ آپ اس انگوٹھی کو پہنا کرتے تھے، اس پتھر کو پہنا کرتے تھے، پکھراج کو. پکھراج پتھر کو. صحیح. اور پکھراج پتھر کی خاصیت یہ کہ یہ پتہ ہے کس لیے پہنا جاتا ہے؟ دولت کے لیے، دولت کے لیے. سبحان اللہ. شہرت کے لیے، شہرت، اور ہر قسم کی لڑائی جنگوں کی کامیابی و فتح کے لیے. سبحان اللہ. یہ پکھراج پہنا جاتا ہے. صحیح. تو اس میں جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اس کام کے لیے پہنا جاتا ہے، تو اس کی کوئی کوانٹٹی یا کوئی وزن ہوتا ہے کہ اتنے وزن کے لیے؟ اچھا، پکھراج پتھر جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے اندر وزن رکھتا ہے. یہ عام پتھروں کی بنسبت تھوڑا سا وزنی ہوتا ہے. صحیح ہے. پکھراج پتھر جو ہوتا ہے، جی. اچھا اس کا اثر یہ ہوتا ہے پکھراج کا کہ جو شخص پکھراج پہنتا ہے وہ زیادہ تر جو نا غصے میں رہتا ہے. اس کو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے. جلالی ہے. جلالی ہے. پھر تو بڑی پریشانی والی بات ہے. تو پھر دیکھیں نا، آگ کے بعد بیٹھو گے، حدت تو آئے گی نا. سبحان اللہ. تپش تو آئے گی نا. تو دولت اور مطلب خیر صحیح ہے، مطلب اس میں جلال ہے. بالکل. اس جلال کو چونکہ ہم نے اگر فائدے کے لیے کوئی پہن رہا ہے، وہ دولت چاہ رہا ہے، شہرت چاہ رہا ہے، دولت بھی آ گئی، شہرت بھی آ گئی، اور اس کو غصہ جلال زیادہ آ رہا ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ درود شریف کی کثرت کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود شریف کوئی سا بھی ہو، ہر جلال کو ختم کرتا ہے، ہر جمال ہی جمال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جمال پیدا ہوگا اس میں. بالکل. تو یہ پکھراج اور کی، اس کے فائدہ پہننے سے اگر اس کو 100% فائدہ ہو رہا ہے، جب وہ درود شریف کی کثرت کرے گا تو یہی 100% 1000 تک پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. درود کی تاثیر. کسی کے اسرار نہیں کھل رہے ہو، کسی کا کشف نہ کھل رہا ہو، کشف نہیں کھل رہا. جی. کسی کو کامیابی نہیں مل رہی ہو، صحیح ہے. وہ پکھراج پہننے شروع کرے. روحانی اسرار اور کشف کے لیے، مشاہدات کے لیے، پکھراج پتھر پہنے، لیکن پہنے اسی ترتیب سے کہ جسم سے مس ہو. اچھا، مطلب آپ اس انگلی کو ظاہر کر رہے ہیں، تو وہ کوئی خاص انگلی بھی ہے پہننے کے لیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہماری جو سب سے پہلی انگلی ہے، جی، شہادت کی انگلی ہے، صحیح، اس کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے. دماغ سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد والی سیکنڈ انگلی جو ہماری ہے، اس کا تعلق ہمارے جگر سے ہے. سبحان اللہ. تیسرا اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے. سبحان اللہ. اس میں صحیح. اور اس کا تعلق ہمارے خون سے ہے، جو بلڈ کی سرکولیشن ہے. صحیح. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ لوگ کچھ پوائنٹس کو دبا کے رکھتے ہیں کہ جس سے ان کو مختلف امراض میں فائدہ ہوتا ہے. صحیح ہے. کوئی کہتا ہے اگر تمہارے سر میں درد ہے تو تم اس فنگر کو اس طریقے سے ایسے کر کے دباؤ، ایسے. صحیح. تھوڑی دیر دبا کے رکھو، تھوڑی دیر چھوڑ دو. اب ہم میڈیٹیشن میں بیٹھتے ہیں، مراقبے میں بیٹھتے ہیں، تو اکثر اصل حالت کیا ہوتی ہے کہ دماغ میں مراقبے کے اندر سب سے پہلے دماغ کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے. یہ اس پوائنٹ کو دباتے ہیں. یہ جو پورے ہیں نا ہمارے جو مسام ہیں یہاں کے، جو جی جی، ان کا تعلق ہمارے ان اعضاء رئیسہ سے ہے. صحیح. لیکن پتھر پہننا اسی انگلی میں سنت ہے، انگوٹھی پہننا اسی انگلی میں سنت ہے. اسی میں فائدہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دل ہے نا، پتہ نہیں کب بدل جائے. سبحان اللہ. حدیث مبارکہ بھی ہے حضور کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے
اگر وہ ٹھیک رہا تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، اور اگر اس میں فساد ہوا تو پورا جسم خراب ہو گیا. الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے لوگ اس میں پہنتے ہیں کہ وہ ٹکڑا خراب نہ ہو. اللہ اکبر. لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی یہ بات. سبحان اللہ. لوگ تو وہ محبت کا سوچ، لوگ محبت میں پہنتے ہیں، سنت میں پہنتے ہیں، عقیدت میں پہنتے ہیں، لیکن اس کا ان کو بینیفٹ بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. ہر محبت کا. ہاں 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 ہاں. اور جی